نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان لوگوں کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے گا، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی ہوگی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے لے کر 113 تک تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ شیطان صفت مغرور یہودی اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری امنگیں ہیں، تمہاری خواہشیں ہیں، ناجائز تمہاری آرزویں ہیں۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی معظم ان سے کہہ دیں پھر کوئی دلیل تو لے کے آؤ نا، کوئی سند، کوئی تورات کی آیت، کوئی انجیل کی آیت، کوئی برہان تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو سورہ المائدہ آیت نمبر 18 میں بھی پیش کیا ہے، نقل کیا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کی اولاد ہے اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی معظم انہیں کہہ دے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں نہیں دے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایک انسان ہو جو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے
اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کے دعوے کی تردید کس بہترین انداز میں کی ہے۔ سب سے پہلے ادھر ان کی یہ بات بتائی کہ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے کہا یہ ان کی ناجائز امنگیں ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اے نبی معظم انہیں کہہ دیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں نہیں عذاب دے گا؟ تم بھی تو انسانوں کی طرح انسان ہو۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے وہ عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اور زمین و آسمان کا وہ مالک ہے۔ اور یاد رکھیں تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ کہاں تمہارے دعوے، کہاں تمہارے اعمال قبیحہ، اور نہ اس میں کوئی سند کی بات ہے، کوئی دلیل ہے اس میں۔ بے سند بات کرتے ہیں، بے دلیل بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے داخلے کا کرائیٹیریا بتا دیا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے گا، جھکا، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اب یہاں دیکھیں دو چیزیں بتائی۔ من اسلم وجہہ، جس نے سر تسلیم خم کر لیا، جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جو خلوص پر مبنی اسلام و ایمان لے آیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تم کیسے بے غم ہو چکے ہو صرف یہ کہنے سے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جنت ہمارے لیے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ تمہاری امنگیں ہیں، تمہاری ناجائز آرزویں ہیں، تمہارا گھمنڈ ہے، تمہارا حسد ہے، تمہاری حسرت ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے داخلے کا معیار، کرائیٹیریا اور شرائط بتا دی۔ اسلم وجہہ سے مراد خلوص ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ سے مراد اتباع سنت ہے۔ اخلاص اور سنت کے مطابق ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے اتباع سنت۔ جب تک نہیں ہوگی نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا، جب تک سنت کی تابعداری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب کو رد کر دیا۔ بنیاد کیا تھی؟ من اسلم وجہہ للہ، اس کی بنیاد میں یہ چیز نہیں تھی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ چیز بھی نہیں تھی۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بتائی ہے، جو دو شرائط دی ہیں ان سے خالی تھی۔ ہبا منصورہ، آپ ایسے سمجھے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، روشنی کی کرنیں آپ کے کمرے کے اندر آ رہی ہیں، اور کرنوں میں سے کچھ ایسی اشیاء یا ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں جن کو آپ پکڑنا بھی چاہے نہیں پکڑ سکتے۔ آپ ہبا منصورہ سے وہ سمجھ لیں کہ ان کے جو بدعمالیاں ہیں، جس میں خلوص نہیں ہے، جو سنت سے خالی ہے، وہ ہبا منصورہ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہیں،
جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں مراد یہود و نصارہ کے علماء اور عابد لیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، اور نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور جو چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، روکتے۔ محترم ناظرین، اب اللہ رب العزت نے جنت کے داخلے کا معیار ایک اور سورہ کاف آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہو، خواہش رکھتا ہو، امیدوار ہو، دل میں امنگ ہو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو بہتر ملاقات کے لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس میں یہ چیز آنی چاہیے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ بنیاد اس کے عمل کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب یہ بنیاد ہوگی فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس پھر اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہوگا، ان پر کوئی خوف، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ دنیا کے چھن جانے سے، موت کے آ جانے سے انہیں کوئی غم نہیں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اجر اللہ کے ہاں ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ۔ یہودی علماء کہتے تھے، نجران کا ایک وفد آیا اللہ کے نبی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے ہوئے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے انہیں گمراہ بتایا، یعنی یہودیوں نے نصرانیوں کو اور نصرانیوں نے یہودیوں کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے۔ تورات میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے۔ پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یتلون وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، یعنی وہ عالم بھی تھے۔ وہم یتلون الکتاب، اب اس کے برعکس اللہ نے ان لوگوں کا بھی کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی بات تو ان لوگوں نے بھی کی جو علم نہیں رکھتے تھے، یعنی عالم بھی وہی بات کر رہے ہیں اور جاہل بھی وہی بات کرتے ہیں۔
پھر عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ جبکہ یہودی تورات میں انجیل کی تصدیق تھی اور انجیل میں تورات کی تصدیق تھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسا کلمہ کہہ رہے تھے جو ایک جاہل کلمہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جس باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اسی مضمون کی سورۃ الحج آیت نمبر 17 میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ سارے گروہوں کا نام اللہ نے گنوایا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اتنے عقل کے اندھے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔